پتوں کو گن سکتا ہوں، لیکن یہی جبریل جو زمین کے کنکروں کو گن سکتا ہو، درخت کے پتوں کو گن سکتا ہو، آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہو، یہ خود کہتا ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اتنی رحمت برستی ہے کہ پھر میں اسے نہیں گن سکتا۔ اور درود پڑھنے سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں، بڑی سی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو درود کے صدقے میں ٹل جاتی ہے۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سفر میں تھا اور مجھے وضو بنانا تھا، اور میں ایک کنویں پر پہنچا، لیکن مشکل یہ تھی کہ کنویں میں پانی بہت گہرائی میں تھا۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں کہ کنویں پر ڈول اور رسی نہیں تھی۔ اب میں پریشان ہوا کہ یا اللہ پانی کیسے نکالوں، مجھے وضو بنانا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک 8 سال کی ایک چھوٹی سی بچی اچانک وہاں پر آ گئی، اور اس بچی نے آپ کو پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا شیخ محمد بن سلیمان الجزولی، میں شیخ محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ تو مشہور تھے آپ پورے مصر میں۔ تو وہ بچی کہنے لگی وہ ہو آپ خود الجزولی آپ ہے؟ کہاں بیٹا میں الجزولی ہوں، میں ہی شیخ محمد بن سلیمان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ بیٹا مجھے وضو بنانا ہے۔ تو کر لو نا وضو۔ بیٹے ڈول اور رسی نہیں ہے، بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالوں اور وضو کیسے بناؤں؟ تو وہ چھوٹی بچی کہنے لگی وہ ہو اتنے بڑے شیخ ہو کر کے اتنی چھوٹی سی پریشانی، اتنے بڑے شیخ ہو اور مسئلہ اتنا چھوٹا۔ تو آپ کہنے لگے بیٹے ڈول اور رسی نہ ہو تو پانی کیسے باہر نکلتا؟ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے کی بات نہیں۔ اس وقت ڈول اور رسی سے پانی نکالتے ہیں۔ کہا بیٹا ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے باہر آتا ہے؟ تو وہ چھوٹی بچی کہنے لگی میں بتاؤں پانی کیسے باہر آتا ہے؟ کہ بتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی بچی کنویں پر آئی اور کنویں پر جھک کر کے اس نے کنویں میں اپنا تھوک پھینکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، میں اندازہ نہیں کر پایا کہ اس کا تھوک پہلے پہنچا ہے یا اچھل کر کود کر پانی باہر پہلے آیا ہے۔ کہنے لگی لوگ کہتے تھے کیسے پانی باہر آتا ہے، پانی ایسے باہر آتا ہے، کر لو وضو۔ آپ نے کہا بیٹے وضو بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتا کہ یہ چھوٹی عمر میں تجھے یہ رتبہ کیسے ملا، یہ کمال کیسے ملا؟ تو چھوٹی سی بچی نے جواب عرض کیا کہ حضور میری عمر چھوٹی ہے، میری عمر کم ہے، لیکن میرے پاس درود زیادہ ہے، درود زیادہ ہے۔ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام رات درود پڑھتی ہوں، اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں یوں ہی درود پڑھتی ہوں اور ایسے ہی میری مشکل دور ہو جاتی ہے۔ تو اتنی ساری فضیلت سن لینے اور سنا لینے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ پڑھو درود۔ تو آئیے مل کر کے پڑھتے ہیں درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے
تلوار سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار سبحان اللہ ماشاء اللہ اور تیرے ٹکڑا کہ جڑی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کر پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا میں باطل کا ایک شور ہے اور وہ کہتے رہتے ہیں نہیں کہتے نہیں بکتے رہتے ہیں کہ حضور وہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے بکتے ہیں اتنا جانتے اتنا نہیں جانتے وہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے وہ بکتے ہیں لیکن ہم تو پڑھتے رہتے ہیں کہ میرے نبی سب جانتے ہیں وہ بکواس کرتے رہے ہم نبی کے گیت گاتے رہتے ہیں اور کیا گاتے ہیں سرکار جانتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں کس دل کس لب پہ کیا دعا ہے سبحان اللہ کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں اس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں بولو سرکار جانتے ہیں ابھی میرے ساتھ پڑھیے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو پل بھر مٹاتے ہیں شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو
تو ہے کس جگہ کا مردہ ہے کس جگہ کا اس کا ہے ماجرا کیا ارے قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں بولو سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں زندہ ہے یا کہ مردہ میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں اللہ بولو سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں لفظ پہ کیا کیا ہے آپ بھی بولیے سبحان اللہ نبی کے نام پہ بول دو سبحان اللہ غوث کے نام پہ بولو سبحان اللہ خواجہ کے نام پہ بولو سبحان اللہ پیر پرل شاہ وغیرہ کے نام پہ بولو سبحان اللہ اور مچل کر میرے ساتھ میں کہہ دو سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار سبحان اللہ سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں جانتے ہی ہے لیکن ہمارا عقیدہ تو کچھ اور بھی ہے سرکار کے غلام بھی جانتے ہیں پردے کے پیچھے کیا ہے سرکار جانتے ہیں
ارے ہم تو غلاموں کی اگر بات کریں تو میرا پیر دستگیر فرماتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کہ دو سبحان اللہ، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں عبد القادر جیلانی ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائے کا دانا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میرا بچپن تھا، سبحان اللہ، جب میرا بچپن تھا تو میں چاند پر پہنچ جاتا تھا، چاند پر۔ کسی نے پوچھا حضور بچپن میں تو چاند پر پہنچتے تھے، اب تو بچپن نہیں ہے نا، بچپن میں تو چاند پر پہنچتے تھے، اب کیا معاملہ ہے؟ تو میرے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں چاند پر جاتا تھا، اب چاند میرے پاس آتا ہے، چاند میرے پاس آتا ہے۔ اور دیکھیے یہ بات ہم صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں بولتے، عقیدت کی بنیاد پر کوئی مغالطات نہیں کرتے ہم، صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں، لیکن جو بول رہا ہوں حقیقت کی بنیاد پر بول رہا ہوں۔ غوث پاک کا دربار سجا ہوا ہے اور ایک شخص آیا، سب سے الگ، انوکھا، نرالا، کبھی کسی نے اس کو پہلے نہیں دیکھا، سب دیکھتے دیکھے کہ یہ کون اجنبی آیا غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے ادب سے بیٹھ گیا، سبحان اللہ، بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب غوث پاک نے اشارہ کیا تو اس نے لب کھولے اور پوچھا حضور 29 کو کہ 30 کو، 29 کو یا 30 کو؟ غوث پاک نے کہا جا 30 کو۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھا اور چلا گیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، پوچھا حضور اے پیران پیر دستگیر یہ کون شخص ہے اور یہ کیا پوچھ کر گیا؟ کیا مطلب 29 کو یا 30 کو؟ اے پیران پیر دستگیر یہ کون ہے؟ غوث پاک فرماتے تم نے پہچانا نہیں؟ کہا حضور ہم نے نہیں پہچانا، یہ کون ہے؟ تو غوث پاک فرماتے یہ آسمان کا چاند ہے، یہ آسمان کا چاند تھا۔ کہا حضور یہ کیا پوچھنے آیا تھا؟ یہ پوچھنے آیا تھا کہ اس مہینے 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں؟ عبد القادر نے 30 کہا ہے، چاند 29 کو نہیں نکلے گا۔ تو یہ حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر کی شان ہے، میرے پیر دستگیر کی یہ شان ہے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میں کہوں گا نصیب والے ہو کہ غوث پاک کی 11ویں میں شرکت کیے ہوئے، یقین جانو آپ کا یہ بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا، لیکن یہ ایسی پاک محفل ہے، یہ ایسی مبارک محفل ہے کہ جس محفل میں بیٹھ جاؤ اور دعا مانگو تو غوث کے صدقے میں وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی لیے زمانہ کہتا ہے کہ زمانے میں اگر دیکھی، ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی سبحان اللہ سبحان پڑھو گے تو میں جیلانی صاحب آ رہے ہیں، ذرا ایسی سبحان اللہ نہیں آ رہی، ایسی تو اس علیہ ثواب کے لیے رکھنا۔ ذرا پیر پڑل صاحب پگارا کے دربار میں بیٹھے ہو تو ذرا پاورفل سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان گلی دیکھی، تجلی
دیارے غوث کا دیکھا مدینے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن غوث الورا سبحان اللہ سبحان اللہ غوث کا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے غوث کا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی یا غوث المدد 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 سنو میرے دوستو میرے بزرگوں عقیدت میں آپ سے بتاؤں کہ اس وقت میں نے اور آپ نے یا غوث المدد کیا ہے میں نے بھی کہا آپ نے بھی کہا لیکن سنو بات اصل میں کیا ہے غوث پاک پیرانے پیر دستگیر کہہ دو سبحان اللہ حضور غوث پاک کا پہلے آپ کا رتبہ اور آپ کی شان یہ تھی کسی زمانے میں آپ کا جلال یہ ایسا تھا کہ حضور غوث پاک کا نام کوئی بے وضو نہیں لے سکتا بے وضو کوئی حضور غوث پاک کا نام اور اگر کوئی بے وضو نام لے لیتا تو گردن اڑ جاتی تھی موت ہو جاتی تھی ہلاک ہو جاتا تھا بغیر حضور غوث پاک کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بوٹی کا ٹکڑا دی آگ نہیں دی تو حضرت شمس تبریز بھی اللہ والے کہہ دو جلال میں آ گئے آپ نہیں دیکھا اے شمس تو بھی شمس میں بھی شمس سورت کو شمس کہتے ہیں تو بھی شمس میں بھی شمس ذرا نیچے آ جا ذرا نیچے تو آ مجھے یہ گوشت پکانا سورج نیچے آنے لگا جب سورج نیچے آنے لگا گرمی بڑھنے لگی ہلاکت ہونے لگی گرمی بڑھنے لگی پریشانی بڑھنے لگی جب پریشانی بڑھی تو ایک قادری غلام ایک غوث پاک کا غلام تھا اس نے رخ بغداد کی طرف کیا اور کہا یا غوث یا غوث المدد اللہ اللہ حضور غوث پاک نے دیکھا رہے کون بلا رہا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے تھوڑی حضور غوث پاک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں غوث پاک نے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں غوث پاک نے دیکھا رہے یہ کون بلا رہا ہے کون کیونکہ میرے پیر دستگیر کی شان یہ ہے کہ غوث پاک فرماتے میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائے کا دانہ تو میں کہتا ہوں یوں کیا دیکھنے کی ضرورت تھی غوث پاک نے دیکھا رہے کون بلا رہا ہے کون ہے اچھا کیا ہوا یار ایسے خاموش نہیں بیٹھو حضور سبحان ارے کون ہے کہا حضور کوئی سورج نیچے بلا کس نے بلایا ارے یہ تو شمس تبریز ہے یہ تو شمس ہے اے شمس کیا کر رہے ہو کہا حضور سورج کو بلا رہا کیوں بلا رہے ہو کہا گوشت پکانا ہے ارے ذرا جلال ٹھنڈا کرو غوث پاک نے کہا ہے شمس جلال ٹھنڈا کرو سورج نیچے آ جائے گا لوگ ہلاک اس میں گرے گے اور قیامت ہو جائے گی ذرا جلال ٹھنڈا کرو تو حضرت شمس تبریز نے کہا حضور پیرانے پیر آپ بھی تو جلال ٹھنڈا کرو آپ کا نام کوئی بے وضو لیتا ہے تو گردن اڑ جاتی ہے آپ بھی جلال ٹھنڈا کرو تو غوث پاک نے کہا آج سے میرا نام کوئی بے وضو لے گا گردن نہیں اڑے گی موت نہیں ہوگی لیکن وضو کے ساتھ لے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا لیکن میرے غوث پاک نے فرمایا لیکن مجال کس کی ہے کہ کوئی میرا نام لے گا غوث پاک نے فرمایا میرا نام کوئی لے ہی نہیں پائے گا کسی کی مجال نہیں کہ کوئی میرا ذکر کرے میرا نام بولے اپنی زبان پر کوئی میرا نام بول ہی نہیں پائے گا آپ کہو گے نہیں باپو آپ کہتے ہو کہ غوث پاک نے کہہ دیا میرا نام کوئی لے نہیں پائے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی بولتے تھے یا غوث المدد اور ہم بھی بول رہے تھے یا غوث المدد تو ماجرا کیا ہے تو سنو بات یہ ہے کہ غوث پاک نے کہا کہ میرا نام کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں لے پائے گا جب میں چاہوں گا تو کوئی میرا نام بولے گا تو میرے دوستو بزرگوں ابھی جو یا غوث کا جو نعرہ لگایا میں نے اور آپ نے یہ ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ بغداد سے میرا گوشت چاہتا ہے
تو آؤ جب غوث پاک بلواتے ہیں تو اب کون خاموش بیٹھے گا؟ سب خاموش نہیں بیٹھے گے، مجھے یقین ہے کہ سب بولے گے یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ یہ غوث پاک بلوا رہے ہیں اور غوث پاک کے بلوانے سے آپ خاموش بیٹھے گے، بولیے یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دے نبوت کے گلستان میں ولایت کی گلی دے تجلی روشنی روشنی دیکھے یارے روشنا دیکھا گلی دیکھے خدا کے سایہ سے سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ نہیں آئے گی، آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ آپ کو کتنا بولنا ہے غوث اعظم کا؟ کیا بولنا ہے آپ کو؟ غوث اعظم کا۔ اور میں نے آپ بتا چکا کہ غوث کا نام اپنی مرضی سے نہیں لیتے، بغداد سے غوث چاہتا ہے، میرا عبد القادر پیران پیر چاہتا ہے، تو آپ کو کہنا ہے غوث اعظم کا، اور سیدھا ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ غوث اعظم کا جو ایک ہاتھ اٹھائے گا انشاءاللہ میرے غوث کے کرم سے اس کے دونوں ہاتھ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ آپ کو کہنے باپو ہاتھ میں پیر میں درد ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھائے گا پیر میں درد نہیں ہوگا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ غوث اعظم کا ہماری لاج کس کے ہاتھ میں ہے، ہماری لاج کس کے ہاتھ میں ہے، دادا والے ڈال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزوں کر چکو جب میرے جنازے عزیزوں کر چکو جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو جب میرے جنازے کو لکھ دینا، تو لکھ دینا پن پر نام لیوا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا۔ یا غوث المدد 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 یا غوث المدد۔ اچھا سنو، دنیا میں نام غوث اعظم کا کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا میں نام غوث اعظم کا، کفن پر نام غوث اعظم کا، دنیا میں نام غوث اعظم کا، کفن پر نام غوث اعظم کا، اور پھر قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی نام غوث اعظم کا۔ اور قبر میں جب نام غوث پاک کا لے گے تو کیوں کیسے لے گے؟ لحد میں پوچھیں گے فرشتے، لحد میں قبر میں پوچھیں گے فرشتے، تو کہہ دو کیا؟ لحد میں پوچھیں گے فرشتے تو کہہ دوں گا کیا؟ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔
بولو یا غوث المدد 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 دنیا میں نام غوث اعظم کا قبر پر نام غوث اعظم کا قبر میں نام غوث اعظم کا تو پھر بولو حشر میں دامن بھی اعظم کا غوث اعظم کا جب دنیا میں نام غوث اعظم کا قبر میں نام غوث اعظم کا حشر میں نام دامن غوث اعظم کا تو پھر وہ کیوں نہ کہے گا فرشتوں روکتے کیوں ہو بولتے سبحان اللہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن کس کا غوث اعظم کا یا غوث المدد 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 دنیا میں نام غوث اعظم کا قبر پر نام غوث اعظم کا قبر میں نام غوث اعظم کا حشر میں دامن غوث اعظم کا پھر کیا ہوگا پھر حشر ہوگا اور اے گیارہویں کرنے والوں اے غوث کا لنگر کھانے والوں اے قادری دیوانوں حشر میں ایک اعلان ہوگا ایک پروٹوکول ہوگا ہم قادریوں کی ایک شان ہوگی اور کیا شان ہوگی ایک اعلان ہوگا ایک اعلان ہوگا کہاں ہے گیارہویں کرنے والوں قادریوں یہ تو کچھ ساؤنڈ نہیں ہوتا نہیں وہ جو اعلان ہوگا نا تو کیسا ساؤنڈ ہوگا منادی حشر میں کہیں گے یوں قادریوں منادی حشر میں کہیں گے یوں قادریوں کہاں ہے قادری کہاں ہے قادری کہاں ہے قادری کر لے نظارہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان غوث الورا سبحان اللہ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم دنیا میں بغداد دیکھنے ملے نہ ملے بغداد والے غوث اعظم کا روزہ دیکھنے ملے نہ ملے ہم قادری دیوانوں کو حشر میں غوث پاک کا چہرہ دیکھنے ضرور ملے گا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا حشر کا حشر ہوگا سجا ہوگا تخت نورانی سجا ہوگا تخت نورانی پر میرا غوث ہوگا اور پھر اعلان ہے قادری کا وہ نظارہ کر لو دیدار کر لو غوث اعظم کا اللہ سبحان اللہ مجھے بتاؤ ایمان سے بتاؤ حشر سجا ہو نورانی تخت بچھا ہو اور اس نورانی تخت پر میرا غوث تلوار نما ہو تو کیا پھر میں اور آپ پکڑے رہے گا کوئی ہمیں پکڑ پائے گا اور میں کہتا ہوں کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ پھر کوئی ہم گیانے والوں کو روکے ہم غوث والوں کو روکے غوث پاک
کا دیدار ہو اور تخت پر غوث جلوہ نما ہو، ہم کسی کے پکڑنے سے پکڑے نہیں جائیں گے، روکے سے روکے نہیں جائیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ گاہ سے آزادہ، بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ گاہ سے آزادہ، زمانے نے اگر دیکھی تو شان آدمی دے گئی، نبوت کے گلستان میں ولایت کلی دے، روشنی ہی روشنی، تجلی دے دیارے غوث کا مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کی سروں پہ ہے قدم والا تیرا، غوث پاک پیران پیر دستگیر کی شان، یقین جانو اس وقت ہم یہاں سے پکار رہے ہیں، بغداد میں میرا غوث ہماری پکار سن رہا ہے، اور سن ہی نہیں رہا بلکہ میرا غوث ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو خیر میں بات کو تو نہیں کروں گا، اور ہمارے بڑے پیارے چہیتے نعت خواں، اللہ نے کیا آواز بخشی ہے، میں مداح رسول حضرت علامہ مولانا جیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور اپنی نورانی آواز سے ہم سب کے دل کو منور و مجولہ فرمائیں۔ واخر دعوانا